ایک عورت تھی جس کا خاوند اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ لذیذ کھانا پکاتی ہے یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہے، یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے، یا پھر اس کی محبت کا کوئی اور راز ہے۔ عورت نے یوں جواب دیا، خوشیاں ہماری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور چاہے تو جہنم بنا دے۔ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کے سبب ہے۔ تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں جن کے خاوند ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا بھی بڑی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے پیدا کیے مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خصوصی الفت محبت نہ پا سکیں، بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں کھانا بنانے کے باوجود بھی عورتیں شوہر کی شکایتیں کرتے نظر آتی ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پرسعادت اور مسرت بھری زندگی کا راز، اور آپ اپنے خاوند کے درمیان درپیش مسائل و مشکلات سے کس طرح نمٹا کرتی تھیں۔ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی ڈیش آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور طنزیہ پن نہ جھلکے۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال کو بھانپ لیتا ہے۔ تو آپ ایسے میں کمرے سے باہر کیوں نہ چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، خبردار، ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا کہ تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطۂ نظر نہیں جاننا چاہتی ہو۔ خاموشی تو ضروری ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تھا تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اس سارے شور شرابے کے بعد میں سمجھتی تھی اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھیں؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی، بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خاوند سے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے درخت تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ شروع میں تو وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم 1 ہفتے کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتے کی نہ بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو، گویا
تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہو۔ باد صبا بنو، باد سرسر نہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھیں؟ اس عورت نے کہا، میں 2 یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں بعد جوس یا پھر گرم چائے لے کر اس کے پاس جاتی تھی اور اسے نہایت سلیقے سے کہتی، لیجئے چائے پیجئے۔ اور مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس وقت چائے یا جوس کا متمنی ہوگا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہوئی نہ ہو، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے بار بار اصرار کر کے پوچھ رہا ہوتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، اور میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ ان کے لیے پیار بھری باتوں پر یقین کر لیا کرتی تھیں؟ ہاں بالکل، میں جاہل نہیں ہوں کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر یہ تو یقین کر لوں، وہ مجھے جو غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور سکون کی حالت میں کہتا ہے، تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کا کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو؟ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی گئی گالیوں اور تلخ و تراش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر افسوس یہ راز ان کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔